بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور ہم بات کر رہے تھے ان 7 مہارتوں کی جن کو سیکھ کر ایک انسان جو ہے, بلکہ انسان کیا انسان بن سکتا ہے. تو ہم جو پچھلا پروگرام جو تھا اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم آج آگے چلیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ, کہاں سے آج شروع کر رہی ہیں؟ جی, ہم آج سب سے جو پہلی عادت ہے کہ ہمیں پیش بندی اختیار کرنی چاہیے یا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کے بارے میں بات کریں گے. میں ایک جو ہے تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہماری عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا نالج, ہمارا علم, ہمارا جو اسکل ہے اور ڈیزائر جو ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, اس سے مل کے ہماری عادتیں بنتی ہیں. اور اگر ہم اپنے کریکٹر بلڈنگ میں اپنا کردار کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے یہ 7 مہارتوں کا استعمال کریں تو ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو 7 عادتیں ہیں ان میں پہلی عادت بی پرو ایکٹیو یا پہلے سے پیش بندی کرنا. دوسری عادت بگن ود دا اینڈ ان دا مائنڈ, کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے آخر کا, اس کے مقصد کا سوچنا. تیسری عادت ہے کہ چیزوں کی ترجیحات طے کرنا کہ کون سی چیز میری زندگی میں زیادہ اہم ہے تاکہ اسے میں پہلے کر لوں. اور پھر باقی جو 3 عادتیں ہیں وہ ہیں کہ سب کے ساتھ تعاون کرنا, سب کی ون ون سچویشن کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا. ہاں جی, دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا, ون ون کے ساتھ شامل کر کے. اور 5ویں عادت ہے کہ پہلے خود سمجھنا کسی بات کو, پھر دوسرے کو سمجھانا. ٹھیک. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ مل جل کے کام کرنا, باہمی تعاون کرنا. ٹھیک. تو 6 ہو گئی غالباً. جی 6. اور 7ویں جو ہے وہ ہے کہ ہر وقت ان مہارتوں کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, یعنی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, اپنی فزیکل کنڈیشنز کو بہتر بنانا, اور اپنے مینٹل کنڈیشنز کے لیے اپنے علم میں بھی اضافے کے لیے کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آج پہلی اس پہ گفتگو کریں گے ہم اس پہ. جی بالکل. آج پرو ایکٹیویٹی یا پیش بندی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں جو ہوں وہ اس لیے ہوں کہ میں نے یہ چننا اپنے لیے پسند کیا, اور جو میں آج اپنے لیے چیزوں کا چناؤ کروں گی اس کے میرا کل جو ہے میں ویسی ہوں گی. اچھا, کچھ چیزوں کو ہم اپنے طور پہ چن سکتے ہیں؟ جی بالکل. کچھ تو شاید چن سکتے ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آدمی مجبور ہوتا ہے, یوں سمجھ لیں کہ میرے والدین جو ہیں ان کو میں نے نہیں چنا, اپنے بہن بھائیوں کو میں نے نہیں چنا. یا کن چیزوں کو آدمی چن سکتا ہے اور کن چیزوں کو نہیں چن سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے, اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ والدین, اللہ نے جس والدین کے گھر چاہ مجھے پیدا کر دیا, میرے سے پوچھا نہیں ہے. پھر جو ہماری رشتہ داریاں ہیں وہ بھی ماں باپ کے توسط سے بنتی ہیں, تعلق سے ہوتا ہے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں چاہا وہاں ڈال دیا. میں پاکستان میں پیدا ہوئی تو پاکستانی ہوں, جو بچے امریکہ اور افریقہ میں پیدا ہوتے ہیں, ہماری جو شکل صورت ہے, جو ہمارا رنگ ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چنا ہوا ہے, ہم اپنے اختیار نہیں رکھتے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے اختیار میں ہیں. جیسے میں اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہوں, اپنے رویے کو اچھا کر سکتا ہوں, یا پھر اگر کوئی میرے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرتا ہے اور میں نے اس کو کیسے جواب دینا ہے, یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں. اب جیسے اگر آپ دائرہ اختیار کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں جی امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, چائنا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں. پریشان رہتے ہیں زیادہ دوسروں کے بارے میں. جی بالکل. یہ کوئی ہمارا کوئی ثقافتی ورثہ ہے, یوں سمجھ لیں. جی بالکل. اگر ہم جو ہے نا, یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنے سوچنے کا انداز فکر بدل لیں تو ہمارے بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. اب دیکھیں اکثر ہم میں سے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا. میں تو وہ شخص جب میں دیکھتا ہوں تو میرا تو دماغ ہی
گھوم جاتا ہے. ہوتے ہیں کوئی ایسے ویسے دماغ کا دہی بنانے والے لوگ بھی. ہاں جی, لیکن میں یہ بات نہیں کرتا کہ میں اس شخص کو دیکھ کے اپنے احساسات کو کیوں نہ کنٹرول کروں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ صاحب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے, مجھے وہ کرنے ہی نہیں دیتے. لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی جو پریزنٹیشن سکلز ہیں ان کو بہتر کروں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں. پھر اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا, میں تو یہ سیکھ ہی نہیں سکتا. اور میرے خیال میں بس یہی ایک طریقہ ہے, اس کے علاوہ تو طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پرو ایکٹیو اپروچ دیکھیں تو اس میں ہوگا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا, میں یہ نیا طریقہ سیکھ سکتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں ایسا کر سکتا ہوں. میں ایک کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اگر میرے باس کو ایک طریقہ پسند نہیں ہے تو میں دوسرے طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو اپنی استعداد کار ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتا, وہ اسے ایڈمٹ کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے اور اپنی غلطی سے لرننگ کرتا ہے. کیونکہ ہر مسٹیک جو ہے آپ کی لرننگ, اگر آپ اسے سیکھنا چاہیں تو آپ کے علم میں اور آپ کے بیہیویئر میں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی غلطی تسلیم ہی نہ کریں تو ہم اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی مشکل سا کام مجھے لگتا ہے کہ آدمی کی جو آتے ہیں وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہیں, پھر اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہمیں خاص طور پہ کہ جی مجھے کیا سیکھنا ہے, کس طرح سے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں. ہم تو اسی طرح سے کولو کے بیل کی طرح جو ہیں بس اسی کو لگے رہتے ہیں ہم روٹین میں. تو ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ بہت کامن ہے, دنیا میں بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی. یہ جو چاکلیٹ ہم کھاتے ہیں, یہ بندہ اس نے 34 دفعہ مارکیٹ کیا اور ہر دفعہ اس کی پروڈکٹ فیل ہو جاتی تھی, اور 34 ٹائمز کے بعد یہ مارکیٹ میں سکسیزفل ہوا. اب کیڈبری جو ہے وہ پاکستان میں بھی کامن ہے, دنیا کے ہر جگہ میں چاکلیٹ جاتی ہے. لیکن ہم 1 یا 2 دفعہ کوشش کرنے کے بعد کوشش کرنی چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ہے, ہم جلدی تھک جاتے ہیں. تو ہمیں تھکنا نہیں ہے, بلکہ اپنی دیکھیں کہ میری کوششوں میں کیا کمی ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو ہے, اس کی ایک بہت اچھی مثال ہمارے پاس نیچرل سسٹم میں ہے کہ آپ پہلے زمین تیار کرتے ہیں, پھر اچھی کوالٹی کا بیج بوتے ہیں, پھر آپ ٹائمنگز دیکھتے ہیں کس ٹائم پہ بیج بونا ہے, پھر فصل تیار ہوتی ہے. اگر آپ زمین تیار نہ کریں اور سخت زمین میں بیج ڈال دیں, بیج اچھی کوالٹی کا نہ ہو, اس کی کیئر نہ کریں. اچھی کوالٹی کا ہو بھی تو اگر زمین ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی نہیں ہوگا. ساری چیزیں تو مل کر چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آج کل میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں, بلکہ مجھے لوگ اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہمارا رزق بند کسی نے کر دیا. ہاں یہ تو بہت ہے آج کل. ہاں جی, کہ رزق بند کر دیا. ہاں جی, تو یہ اصل میں عقیدے کی خرابی ہے کہ کیا اللہ نے خدائی چھوڑ دی ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے, خالق ہے, تو میں کیوں کسی کے اوپر الزام کیا, یہ تو سمجھے کہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے کہ ہم یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو رازق سمجھنے لگیں کہ وہی رزق دیتا ہے, وہی بند کرتا ہے. جی بالکل. تو اگر میں اپنا انچارج خود ہوں تو بجائے میں لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے کے یا اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ایکسٹرنل عوامل کو دینے کے, میں اپنی تصحیح کیوں نہ کروں. اب دیکھیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ میرے ماں باپ نے مجھے تربیت نہیں اچھی دی, کاش میرے بچے ہی اچھے ہوتے, وہ میرے فرما بردار ہوتے, کاش میرا ہمسایہ ہی اچھا ہوتا. پاکستان میں تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. آپ کبھی سعودی عرب چلے جائیں, آپ کبھی امریکہ جا کے دیکھیں, آپ کبھی انگلینڈ جا کے دیکھیں, لوگ کتنے وہ کتار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں, تھینک یو کہتے ہیں, ایکسکیوز می کہتے ہیں. اپنی جگہ تو بات درست ہے ویسے ہی. ہاں جی, لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے محنت کی ہے, انہوں نے اپنے کردار کو مضبوط کیا ہے, انہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا ہے. وہاں پہ اگر سڑکیں اچھی ہیں, صفائی ہے, تو وہ لوگ خود صفائی پسند ہیں, وہ صفائی کرتے ہیں, گند نہیں پھیلاتے, اور وہ خود ڈسپلن کے پابند ہیں. اب وہ ہارن نہیں بجاتے. اکثر ہم سب کو ایک جلدی پڑی ہوئی ہے, لیکن اپنی باری کا کوئی انتظار نہیں کرتا.
اور ایک دولت جو ہم سب کے پاس بہت زیادہ ہے اس کو ہم ویلیو نہیں کرتے. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کون سی دولت ہے جو ہر امیر کے پاس بھی ہے, ہر غریب کے پاس بھی نہیں, اور اصل دولت وہی ہے, وہ وقت ہے. ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ تو دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں جی. اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں وہ فکر کروں جو میرے اندر خامیاں ہیں وہ میں نے خود صحیح کرنی ہے. میں اپنی زندگی کا خود انچارج ہوں. جب تک میں یہ چارج اپنے ہاتھ میں خود نہیں لوں گی کوئی مجھے باہر سے ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست سے کہا کرتے تھے غیبت کا اپنا ہی مزہ ہے, تو وہ ہم بہت غیبت کرتے ہیں. جی بالکل. آپ اگر دیکھیں تو ہمارے گھر میں خواتین جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, ہر ایک پہ تنقید کرنا. بلکہ اگر ہم اپنے ٹی وی پروگرامز کو بھی دیکھیں ہاں بس میڈیا میں خرابی بہت زیادہ ہے جی. انہوں نے کوئی یعنی وہ ہمیں بہتر کرنے کے لیے, ہماری تربیت کے لیے جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کی تربیت کا کوئی کام ایز سچ نہیں کر رہا. بلکہ آپ دیکھیں کہ ٹاک شوز ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی بھی جو ہے نا کوئی گائیڈنس نہیں دی جاتی کہ ہم ان حالات میں کیا کریں. اب جیسے ابھی بہت افسوسناک واقعہ ہوا گلشن اقبال پارک لاہور میں, جہاں پہ بہت زیادہ جانیں گئیں. لیکن ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا, لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. ہم اگلا واقعہ جو ہے اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. آپ کو میں اپنا ایک, جب ہم آئرلینڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا, بیلفاسٹ ہے وہاں پہ, یہ ایک انگلینڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اور جو ناردرن آئرلینڈ ہے, شمالی آئرلینڈ ہے, اس میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں کہ وہ انگلینڈ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. تو ان لوگوں نے وہاں پہ اس وقت آئرش لبریشن پارٹی تھی جو کہ بہت زیادہ دھماکے کرتی تھی. تو یہ 90s کی بات ہے. اس پورے شہر میں ایک بھی ڈسٹ بن نہیں تھی. انہوں نے ڈسٹ بنس اٹھا دی پبلک پلیسز پہ کہ کوئی ان پلیسز پہ جو ہے نا بم بلاسٹ جو ہے وہ اس میں بم نہ رکھ دے, کوئی اکوپمنٹ ایسا نہ رکھ دے. ٹھیک. اور لیکن اس کے باوجود پورے شہر میں ایک بھی کاغذ کا پرزہ جو ہے یا کوئی بھی گاربیج نظر نہیں آتا تھا. تو ہاں وہ تو نیشن ہے نا جی, تو اس کا وہ محتاج نہیں ہے ڈسٹ بن کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو وی آر دا فلتھیسٹ نیشن آن ارتھ, کہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے آپ جائیں سوائے چند پوش ایریاز کے ہر جگہ آپ کو پلاسٹک کے بیگز, گاربیج کے ہیپس نظر آئیں گے. ہاں ایون ایکسپریس پہ میں نے اکثر دیکھا جی, لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور اٹھا کے چیزیں باہر پھینک رہے ہیں, اس کو گاڑی کے سے سڑک کے اوپر پھینکتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ وہاں پہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے ملکوں کو خود صاف کیا ہے, اپنے سسٹم خود ڈیولپ کیے ہیں, اپنے اخلاق خود اچھے کیے ہیں. تو کیا ہم کسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آ کے کرے گا؟ کسی کا کام تو کوئی نہیں کرتا, اپنا کام تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیوں نہیں انیشیٹو لیتے, پرو ایکٹیو اپروچ لیتے؟ اچھا وہ لوگ ہمیشہ سے ایسے تھے جی, مطلب کہ کیا آخر کہیں سے تو بات شروع ہوئی ہوگی نا جی. تو ہمیں اس بات پہ ہو سکتا ہے بات کسی دوسری طرف نکل جائے, لیکن یہ کہ اب جو قومیں جنہوں نے سب کو تہذیب کو سیکھا, جی ایک وقت تھا کہ مسلمان عراق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں رات کے وقت اتنی روشنی ہوتی تھی کہ آپ اگر سوئی گر جاتی تھی تو وہ نظر آتی تھی. جی بالکل. اور سیم ٹائم پہ اس وقت لندن اور پیرس کی گلیاں اتنی گندی ہوتی تھیں کہ وہ پانچے اٹھا کر چلنے پڑتے تھے. یہ ایک بہت تاریخی جملہ ہے یہ, جو کئی اکثر کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کئی کتابوں میں جو پرانی اس کی فرینچ کی اور پیرس کی گلیوں کی کہانیاں میں نے پڑھی جو اپنا وہاں ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنا کلچر, تو وہاں یہ باتیں نظر آتی ہیں. وہ کہ وہ ادھر سے نکل آؤ, اس طرح سے کرو, یہ گندگی بہت ہے تو آپ ذرا سائڈ پہ چل رہے تھے. اس طرح کے جملے آپ کو ان فرینچ کہانیوں میں ملیں گے. وہ تھی گندگی تو ہوتے, لیکن آج وہ ایستا پتہ نہیں صفائی پسند ہو گیا, اور ہم ایستا جو ہے وہ یہ ایسا ڈیزالو لگا ہے دونوں میں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل. اصل میں نے جو یہ پروگرام جو آپ کے ساتھ یہ کرنا شروع کیا وہ بھی اسی لیے کہ یہ جو 7 مہارتیں ہیں
یہ عالمگیر سچائی ہیں. اوکے، مطلب یہ کہہ لیں کہ انہوں نے سیکھ لیا، اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. ہم نے اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو طاق میں اٹھا کے رکھ دیا. اب آپ چلیں دوبارہ شروع کرتے ہیں سیکھنا. جی جی بالکل. تو اسی لیے ہم اگر اپنے رویوں پہ غور کریں، اب جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں گھر ہی اچھا ہو جاتا، ہمارے بچے ہی اچھے ہوتے، ہمارے ماں باپ ہی اچھے ہوتے، ہمارے ہمسائی اچھے ہوتے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں تو دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی آسانی میں ہو جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسی کانٹیکس میں دیکھیں گے، ہم میں سے ہر کوئی مشکل میں ہے، لیکن ہر ایک کی مشکلات کی نوعیت فرق ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک مشکل وہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنا ایٹیچیوڈ یا خود سے اپنا جو عقیدہ ہے وہ درست کر لیں تو وہ ہم مشکل میں سے نکل آتے ہیں. جیسے مثال میں نے پہلے بھی دی کہ اگر ہم دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرانے کے، اگر میں محنت کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے اس کام کے لیے مجھے جتنی میں محنت کر رہی ہوں اس سے ڈبل کرنی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بجائے ٹائم کو ویلیو کرے، اپنے اوقات دیکھے کہ کتنے گھنٹے میں لوگوں کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہوں، کتنے گھنٹے میں نیند میں ضائع کرتا ہوں. ایک عام آدمی کو ہیلدی رہنے کے لیے میکسیمم 7 to 8 آورز نیند چاہیے ہوتی ہے. تو وہ 24 گھنٹے میں سے دیکھے کہ میں کتنا کام محنت میں لگاتا ہوں اور کتنا کام میں اللہ کی ناشکری میں کرتا ہوں. دوسری پھر یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی سے مشورہ کر لیں. کوئی ہمیں اچھے رستے کی طرف گائیڈ کر دے گا، کوئی ہمیں اچھی بک پڑھنے کو بتا دے گا، کوئی ہمیں ایسی پریکٹیکل ٹپ دے گا جو ہماری نظر کے سامنے سے نہیں گزری ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ نے ایک مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی اور نہ ملے تو دیوار سے ہی مشورہ کر لیں. دیوار سے مشورہ کر لیجیے. میں گلگت میں تھا جی، وہاں کہتے تھے کہ اور کوئی نہ ملے تو اپنی ٹوپی سے مشورہ کر لیں. یہ گلگت کی کہاوت کچھ اس طرح سے. پھر یہ کہ کچھ مشکلات ایسی ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے، وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں حکمت اور عقل دے دے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اصل میں ساری مشکلات کی جڑ جو ہے وہ صبر اور شکر کی کمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور اچھی خاصی نعمتیں موجود ہوتے ہوئے کمپیئر کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر جو چیزیں پاس ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں، کاش میرے پاس. ہم اوپر دیکھتے ہیں، نیچے والے لوگوں کو نہیں دیکھتے نا. جو ہم سے امیر ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جن کے گھر زیادہ اچھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہم سے کمتر ہیں، کمتر تو میں نہیں کہوں گا، لو انکم کے لوگ ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تاکہ ہم شکر گزاری کی طرف جا سکیں. جی بالکل. اب جو ہے خوشیاں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں زندگی میں. اب آپ دیکھیں کہ ہر جو ہمارے ساتھ، جیسے ایک وقت میں 2 ٹانگیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو ایک وقت میں ہم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں. تو اصل میں اللہ نے ہمارا رویہ جو ہے وہ یہی ایک مشہور کہاوت ہے کہ زندگی میں، دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دین کے لحاظ سے اپنے سے دیندار لوگوں کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا. ان کے والد صاحب جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی، ان سے جا کے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا اور کپڑوں کو جھوٹا خون لگا کے لے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ غلام بنائے گئے، بیچے گئے، جیل میں گئے، لیکن آپ نے اس سچویشن میں بھی پازیٹیوٹی، اپنی جو خوبیاں تھیں ان کو ابھارا. غلاموں میں سے بہترین غلام تھے، جیل کے قیدیوں میں سے دیندار ترین قیدی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا کی، عزیز مصر بنایا. اس اوپر والی سطح پہ بھی پہنچ کے جب ان کے بھائی ان کے پاس جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا رویہ کیا، انہیں غلہ بھی دیا، ان کے پیسے بھی واپس کر دیے. تو اصل میں ہمیں اپنے آپ سے کمٹمنٹس جو ہم کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے. اور
रोज़मर्रा ज़िंदगी में से अगर हम हर सिचुएशन में ये सोचें कि हम कैसे पेशबंदी कर सकते हैं कि कल इस सिचुएशन को फेस ना करें। अक्सर मैं खुद भी ये मिसाल अपने सामने भी रखती हूँ कि कभी आपने सुबह जाना है, अगर रात को आप अपनी चीज़ें कपड़े तैयार करके ना सोएं, लाइट अक्सर नहीं पता होता, तो एक मुश्किल अगली मुश्किल को दुगना कर देती है और उससे अगली वाली प्रॉब्लम 3 गुना हो जाती है कि आपके बिजली नहीं है, आपके कपड़े इस्त्री नहीं हुए, टैंकी में पानी ख़त्म हुआ है, आप लेट घर से निकले हैं, बंदी करें पहले से जी, आप आगे ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, उसकी वजह से आप अपने वर्क प्लेस पे लेट पहुंच रहे हैं, तो आप फिर एक ना ख़त्म होने वाला इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू कर देते हैं, ये ना होता तो यूँ ना होता, ये ना, लेकिन आप अपने आप को करेक्ट नहीं करते कि अगर मैंने ये सारा पहले सोचा होता तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। हाँ, मतलब ट्रैफिक को इल्ज़ाम तो देना चलो है, लेकिन ये कि आप थोड़ा 15 मिनट पहले निकल आएँ। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम अपनी हर सिचुएशन में सोचें, हम बाहर जाते हुए भी सोचें कि बाहर जाने के लिए मैं जो हालात है हमारे मुल्क में, रश वाली प्लेसेस को जो है वो हम अवॉइड करें, खुद भी गंद ना फैलाएं, और जब हम खुद अपना गंद साफ़ करेंगे तो कोई देख के हमारे से भी अच्छी बात सीखेगा। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की बजाय अपने अंदर अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने अंदर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएं। हमारी पॉजिटिविटी से हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी स्टिमुलस मिलता है, वो भी जो है वो इस पे तैयार होते हैं कि अगर अच्छा ये बंदा इन सर्कमस्टांसेस में रह के पॉजिटिव चेंज ला सकता है तो मैं मुस्बत रवैया अपनाऊंगा तो मेरे हालात भी तब्दील हो जाएंगे। और सबसे बात ये कि अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, अल्लाह से विजडम भी मांगनी चाहिए और उससे हिकमत भी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना अल्ताफ़ साहिबा, बहुत खूबसूरती से ये बात बताई कि किस तरह से हम दूसरों पर इल्ज़ाम देने की बजाय अगर अपने आप की तरफ देखें तो हम उन चीज़ों को पॉजिटिवली सोच कर, पेशबंदी करके हम अपने कल को बेहतर कर सकते हैं। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह मुझे अपनी टेबल जो है वो साफ़ मिले तो रात को सोने से पहले उसको साफ़ कर दें तो सुबह आपको साफ़ मिलेगी। या अपने ऑफिस से जाते हुए आप अपनी टेबल को अगर सलीका से रख दें, चीज़ों को संभाल के रख दें, तो जब सुबह आप आएंगे तो आपको वो टेबल जो है वो अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए भी ज़रूरत है कि आप पहले से कुछ थोड़ी सी पेशबंदी करें और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय ये सोचें कि मेरा अपना रवैया या मेरा अपना एटीट्यूड या मेरी अपनी सोच जो है वो किस तरह से बेहतर हो ताकि उसकी पेशबंदी की जा सके। आज बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत मौजू था जिस पर हमने अपने आप से कुछ चीज़ें सोचनी हैं, अपने आप से सीखना है कि किस तरह से हम आज कुछ करके अपने कल को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ़ साहिबा, आइंदा इंशाल्लाह इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।